بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے دن کس انداز میں آرگنائز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور پھر کچھ سوال ہوئے اور ایک آدھ سوال کا جواب بھی دیا ہوا ہے، اور پھر انشاءاللہ وقت بچ گیا تو باقی سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ لیکن ایک اہم چیز کی طرف آپ خواتین و حضرات کی توجہ دلاؤں گا۔ I want to bring your attention to something that's very important. And that is، اور وہ یہ ہے کہ ان حالات کے اندر، یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے، ان حالات کے اندر کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اور کافی دنوں سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ پھر بھی باہر جاتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں۔ گزشتہ کل بھی یا اس سے پہلے والے دن نیوز پیپر کے اندر تھا کہ پولیس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پوری پارٹی وغیرہ کر رہے تھے۔ تو کچھ ساتھی مجھے پوچھ رہے تھے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹے اوے، اگر قریب لوگوں کے ساتھ ہم رہیں، یا مسجد آپ لوگوں نے کیوں بند کر دی ہے؟ اف وی وٹ گو ان دا مسجد اور وہاں جا کر اپنی نماز پڑھ لیں، مجھے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ پبلک کو تھوڑا سا سمجھا دوں، اور ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم کے اوپر بھائی عادل ہیں، انہوں نے ہیز پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ ان، اور انہوں نے پورے پکچر کے انداز کے اندر انہوں نے یہ پورا تیار کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ ویسے بھی سمجھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر پکچرز کے ساتھ اگر سمجھا دیں تو عادل I would like to thank you so much. And Adil normally behind the scenes he does a lot of work for us. Fantastic. And sometimes people like him and other technical team, they're very underappreciated. تو ایسے کریں گے، آپ کو آن دا اسکرین بتلا دیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو we've given a little example، ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے کہ Sarah got infected yesterday but she won't know that she is infected until the next 14 days۔ میں آپ کو یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھتے رہیں کہ سارا ایک ویسے فرضی طور پر just an example name that she's been infected by this virus، اس کو یہ وائرس لگ گیا ہے، لیکن اگلے 14 دن تک اس بیچاری لڑکی کو نہیں پتا ہوگا کہ میں انفیکٹڈ ہوں۔ یہ بالکل ویسے حالات کے مطابق چلتی رہے گی، اور وہ جو وائرس ہے وہ پورے جسم کے اندر اب پھرتا رہے گا۔ اچھا، اب نیکسٹ اسکرین کے اوپر دیکھو، Sarah thinks she's healthy and she's infecting 10 people per day۔ یہ لڑکی جو سارا ہے یہ سمجھتی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور گھر جا کر یا باہر جا کر یا کسی اپنے دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے، ان کے ساتھ قریب آ کر یا چھینکتی ہے، she sneezes یا she coughs یا she does something، اور 10 people are infected because of her۔ اب now you might think، آپ یہ سوچیں گے بھائی چلو 10 آدمیوں کو اگر انفیکشن ہو بھی گیا ہے تو کیا ہوا، لیکن بات یہ کہ یہ سمجھتی ہے جیسے ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے بھائی میں تو ٹھیک ہوں، I'm okay، nothing's wrong with me۔ باقی جو ہیں وہ بھی انفیکٹڈ ہے، وہ بھی انفیکٹڈ ہے، they're infected، I'm okay۔ and that's where the problem is۔ ادھر سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اب دیکھو، اب یہ جو 10 آدمی ہیں، اگر ہر ایک ان میں سے if every one of those 10 people وہ 10 اور کے ساتھ ملاقات ان کی ہوتی ہے، تو یہ جو سارا اس نے 10 آدمیوں کے ساتھ کہیں باہر ملاقات کی تھی، یا زید مسجد کے اندر گیا ہوا تھا اور he met 10 people، اور وہ جو 10 ہیں اپنے گھر کے اندر جائیں گے یا اپنے سوشل سرکل کے اندر یا اپنے دوستوں کے ساتھ، if those 10 people the 10 people think they are okay، they go out and they infect another، each one of them infected 10، تو that's 100 people all of a sudden being infected۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ اسکرین کے اوپر دیکھو، 100 کے 100 آدمی فوراً منٹوں سیکنڈوں کے اندر 100 آدمی انفیکٹڈ ہو گئے۔ اب اگلی سلائیڈ پر دیکھو، نیکسٹ سلائیڈ، یہ جو 100 آدمی انفیکٹڈ ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے ایوری ون آف دیم تھنکس کہ آئی ایم ناٹ انفیکٹڈ، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی 14 دن تو ہوئے نہیں ہے نا، کہ پہلے 14 دن کے اندر فرسٹ 14 days یو ڈونٹ ایون نو کہ the infection is inside you۔ تو those 100 people they will go and then meet 10 people، 10 آدمیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو 100 آدمیوں کی جب ہر ایک ان میں سے 10 آدمیوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے، تو اچانک ایک دن کے اندر آپ دیکھو کہ 1000 آدمی انفیکٹڈ ہو گیا ہے۔
1000 پیپل. اب دیکھ لو اسکرین کے اوپر کہ ایک دن کے اندر ایک سہارا سے ایک لڑکی سے, یا زید کر لو ایک لڑکا, it could be any example, one boy or one girl has infected 10 and those 10 have infected another and then it's gone to 1000 within a short time. اسکرین پر دیکھو, بیک اسکرین پلیز. تو on the these 100 people think they are healthy and they keep infecting 1000 people. اب اگلی سلائڈ پر کہ اب یہ 1000 آدمی, these 1000 people, every one of them they are infected. لیکن عجیب بات, no one who is okay, sorry, no one knows who is okay and who can infect another person. ہم میں سے کسی ایک کو فی الحال at the moment فی الحال کسی کو نہیں پتا کہ میں انفیکٹڈ ہوں یا نہیں ہوں. 14 دن جب گزریں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ 14 دن کے بعد کہ اب میرے اوپر اثر ظاہر ہوا ہے یا نہیں. اب ہو سکتا ہے یہ 14 دن آج کے سے شروع ہوں یا کل کے بعد والے دن سے شروع ہوں. تو اس لیے if you notice لاسٹ سلائڈ کے اوپر میں نے میسج دیا تھا, ڈو یو انڈرسٹینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹے ایٹ ہوم. کیونکہ آپ گھر کے اندر ہی رہیں گے تو آپ کے گھر والے جو ہیں 2 ہفتے تک اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایک بیمار نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کہ آپ جتنے بھی ہیں سیف ہیں. لیکن اگر بالفرض گھر کے اندر, دیٹس فائن, کہ اس کے بعد 2 ہفتے گزر گئے اور آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایک بیمار نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کہ آپ میں سے کوئی ایک بیمار نہیں ہے, انشاءاللہ یو آر آل فائن, کیونکہ ان 2 ہفتوں کے اندر آپ باہر گئے نہیں ہیں کسی سے انفیکشن وصول کرنے کے لیے. تو اس لیے ایسے کریں کہ اپنے گھروں ہی کے اندر رہیں, اسٹے ایٹ ہوم, اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ اگر کوئی باہر انفیکٹڈ ہے بھی تو یو وونٹ گیٹ انفیکٹڈ بائی دیم, اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ میسج بہت ہی ضروری تھا کہ پلیز ہو سکے تو اسٹے ایٹ ہوم. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ کل بھی ہم نے گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنز دی تھی, اور اس کے اندر سب سے پہلی فرسٹ گائیڈ لائن کہ اونلی گو آؤٹ اف یو نیڈ ٹو فار نیسیسٹیز, جو بہت ہی ضروری آپ کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں ان کے لیے آپ جاؤ باہر, اور اس کے اندر آپ کی میڈیسنز, آپ کی جو دوائیاں وغیرہ ہیں وہ آ جاتی ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ only travel to work if you cannot work from home and it is necessary. بعض اوقات آپ گھر کے اندر کام وہ نہیں کر سکتے جو باہر ادھر آپ کا جانا ضروری ہوتا ہے, اور کمیونٹی کا اس کا احتیاج ہے. Community is in necessary need of that. For example, you're a pharmacist, you're a doctor, you're a policeman, policewoman, you're a teacher وغیرہ اس قسم کے فرنٹ لائن جو ہوتے ہیں, تو only if you need for necessity. اور نمبر 3 جو ایکسرسائز میں نے بتلایا تھا, تو ایکسرسائز, اور وہ بھی once a day, اور if you're alone یا only with the members of your household, آپ کے جو گھرانے والے ہیں. اور اگر آپ نے نوٹس کیا تھا, میں نے اپنے جو دن کا شیڈول بتلایا تھا اس میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ضرور ایکسرسائز کریں لیکن with your own family, اور وہ بھی 2-3 کے اندر, زیادہ تعداد کے اندر نہ جاؤ. اور باقی رہا کہ ملاقاتیں کرنا فرینڈز کے ساتھ, یا فرینڈز آپ کے یہاں آئے, تو پلیز اوائڈ دیٹ فار دا ٹائم بینگ, ایون اف اٹ مینز یور فیملی کے ساتھ بھی نہیں. آج کل موبائل فونز آپ کے پاس ہیں, آپ اس کے ذریعے ان کی خیر خیریت رکھ بھی سکتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں, بلکہ آج کل ویڈیو کالنگ بھی ہوتی ہے اور اٹس آل فری. واٹس ایپ کالنگ ہوتی ہے, اسکائپ ہوتا ہے, یہ گوگل میٹ ہوتا ہے, گوگل ہینگ آؤٹس ہوتے ہیں, مختلف یہ سب آپ کو واٹس ایپ یہ ایپس پتہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر. مینی آف یو نو مور دین آئی ڈو. تو کیپ ان کانٹیکٹ, لیکن ناٹ فزیکل کانٹیکٹ, اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ چند پیغامات میں نے عرض کیا تھا نا بہت ضروری ہیں. تو یہ 2 پیغامات, ایک تو سمجھا لوں تاکہ تفصیل کے ساتھ, کیونکہ لوگوں سے آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ویژولی طور پر تاکہ آپ دیکھ لیں کہ 1 سے 10 کس طرح ہوئے, 10 سے پھر 100 کس طرح ہوئے, اور 100 سے پھر 1000 کس طرح ہوئے. So Adil, I want to thank you once again on air and put it on record that you took so much time, کیونکہ ہم نے سوچا کہ فیس بھی نہ ہو, اس طریقے سے بھی نہ ہو, لیکن آپ کو یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پتہ بھی چل جائے کہ کس انداز کے اندر یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے دوسروں کی ملاقاتوں کے ساتھ. تو ایسے کرتے ہیں, 1-2 کال لے لیتے ہیں مختصر طور پر, اور پھر دیکھیں گے کہ وقت کتنا رہا.
مختصر کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی موسی صاحب ٹھیک ہے آپ؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ اس کو اجر ثواب عطا فرمائیں۔ آمین آمین اور جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہم لوگ کی سمجھ میں آ جائے۔ آمین۔ ایک جلدی کا کوشچن ہے، یہ مغرب کا ٹائم بھی ہے۔ مصیبت زد کے لیے دعا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ صحیح اس کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا بتائیے کہ یہ جو لوگ کافی پڑھتے رہیں، میسج بھیج رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، تو اس کا پڑھنا ہے تو اللہ پاک کی کلام میں شفا ہی شفا ہے، لیکن تھوڑی آپ اس پر روشنی ڈالیں گے پلیز؟ ٹھیک انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے جی کہ اگر کسی پیارے کی موت ہو جاوے جی اور اس نے ذمہ جو نماز کے روزے رہ گئے، اگر کوئی اس میت کی طرفوں کوئی ادا کرے تو اس سے کیا حکم ہے جی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک انشاءاللہ، بہتر۔ اگر وقت ملا تو اس سوال کا جواب دیں گے، ورنہ اگلے سیشن کے اندر، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ جو دعا آپ نے پڑھی ہے وہ دعا بالکل حدیث کے اندر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں، صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کہ الحمدللہ الذی، عرض کر دیتا ہوں کسی کو اگر لکھنی ہو یا ریکارڈ کرنی ہو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر آپ کسی بیمار کو یا کسی پریشانی کے اندر کسی شخص کو دیکھیں اور اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے، اس پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے اور ضرور پڑھتے رہا کرنا چاہیے۔ اور اس کے سے پہلے بھائی طاہا آپ نے پوچھا تھا کہ ان حالات کے اندر دعا، تو ان حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو بتائی ہے کہ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اس دعا کو صبح بھی اور شام کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب کچھ اور بھی سوال تھے، اور اسپیشلی یہ جو آخری موت کے بارے میں آیا ہوا ہے، لیکن وقت مختصر ہے، اگلے سیشن تک چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ دعا کے ساتھ آج کے اس درس کو ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اور آئندہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں، تکلیفوں سے سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں اور جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اور یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔